ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. محترم میرے دینی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، آج جو موضوع ہے آخرت کے سلسلے میں میزان کا معنی ترازو، جیسے ترازو تولا جاتا ہے ترازو کے اندر، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب لے کر لوگوں کا حساب ہوگا، لوگوں کی پیشی ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اپنے سامنے بلائے گا اور ہر ایک کا حساب و کتاب اللہ دیتا ہے. یہ تفصیلی باتیں میں سن چکے ہیں. اس کے بعد جو باری ہے میزان کی، میزان بولے تو ترازو میں نیکیوں کو اللہ تعالیٰ تولتا ہے. نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیوں تولتا بھائی؟ اس لیے تولتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمام لوگوں کے سامنے حق کو واضح کر دے، یعنی سچی بات سامنے آ جائے. اب حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب لے لیتے ہیں، پھر ترازو کی کیا ضرورت پڑی؟ ترازو کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا والوزن علی والوزن یومئذ الحق، والوزن یومئذ، یعنی جو ترازو میں تولا جانا یہ قیامت کے دن حق ہے، یعنی حق کے دن یہ ترازو کو رکھا جائے گا. مطلب یہ کہ حق واضح ہو جائے اور اچھی طرح کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے. جو اعمال کیے ہیں نہیں کیے ہیں اس کی پوری پول کھول کے اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دے. یہ مقصد ہوتا ہے ترازو کا، یعنی نیکیوں کو تولے جانے کا، گناہوں کو تولے جانے کا. ایک تو 2 باتیں، ایک تو اس میں ترازو کو تولنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیکیاں جو کیے ہیں نیک لوگوں کی خوشخبری اللہ تعالیٰ، ان کی خوشی کو اللہ تعالیٰ سامنے لاتا ہے. وہ کامیاب ہوئی بولنے کے لیے پورے حشر کے میدان میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے سامنے ایمان والوں کو خوش چہرہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. چہرہ، کچھ لوگوں کے چہرے ہنستے رہیں گے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. اور کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ رہیں گے، کالے رہیں گے. یوم تبیض علیہم وجوہہم وتسود وجوہہم، یعنی جن کے چہرے بڑے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید رہیں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے. وہ کون ہے؟ مومنین. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو خوش کر دیتا ہے میزان کے بعد، ترازو تولنے کے بعد. اب کافروں کو دوسری جو بات ہے، کافروں کے لیے ان کی ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ وہاں دکھاتا ہے. تو ترازو یعنی وزن تولا جانا، میزان کو اللہ تعالیٰ رکھنے، تمام حشر کے میدان میں سب لوگوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ترازو کو رکھتا ہے، ترازو کو رکھتا ہے. اور اس میں جن لوگوں کے پلڑے، نیکیوں کے پلڑے وزندار ہو گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے. اللہ نے کہا سورہ قاریہ میں کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ان کی زندگی خوشی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے گا ان کو زندگی، یعنی بہترین زندگی اللہ عطا کرے گا. میرے بھائیو، ہم لوگوں کو سورہ قاریہ جو سورت ہے بڑی پیاری سورت ہے، اس سورت میں یہ باتیں ترازو کو تولے جانا، ترازو جس کا ہلکا ہوگا، پلٹا ہلکا ہوگا، یعنی نیکیوں کا پلٹا وزن نہیں رہے گا، ایسے لوگوں کے لیے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی ان کے لیے جہنم ہے. ہاویہ، ہاویہ کیا چیز ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ نے پوچھا کیا جانتے ہو تم ہاویہ کے بارے میں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا کئی ایسے باتوں کو دوبارہ دہرایا اللہ تعالیٰ. الحاقہ، اس کے بعد کیا کہا؟ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. اسی طرح القاریہ، ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یعنی ادراکہ اس کی تہ تک تم کہاں پہنچے، یہ معنی اس کی حقیقت کو تم کہاں پہنچے. اس کا مطلب یہ یعنی اتنی بڑی چیز ہے یہ، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، اس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یہ بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں ماہیہ کا معنی بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے، بڑا ڈینجر ہے یہ ماہیہ، یعنی جہنم کے اندر داخل ہونا، جہنم کا انگار ہے، یہ انگار کے بارے میں تمہارے کو کیا معلوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں کو تیار ہونا ہے. ایک جنگل ہے یا ایک پارک میں ہم سب بیٹھے
تو اچانک ایک شیر داخل ہوا پارک میں. کیا کرتے ایسے بیٹھے رہتے کیا دیکھیں گے کیا کرتا ہے یہ شیر بول کر. بات سمجھنے کی ہے, ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھا رہا ہوں کہ پارک میں شیر آیا تو ہمارا ماجرا کیا ہوتا. پورے پارک میں جتنے بھی پبلک رہتی سب کو اناؤنس کرے سب اپنی جانیں بچا لو, شیر داخل ہو گیا پارک میں, بلکہ اناؤنسمنٹ ہوا تو سب کیا کرتے بھاگتے نہیں اپنی جان بچانے کے لیے, کیسا دوڑ لگاتے, کیسی بھاگن بھاگی رہتی, یعنی تیار ہوتے اپنے آپ کو بچانا, جان بچانا میں. وہاں سب سے بڑا اپنا پسندیدہ دوست بھی رہا تو دوست گیا جانتے پرواہ نہیں, میں میری جان بچانا میری نہیں. ایک چھوٹی مثال ہے دنیا کی, یہ مثال. آخرت کا عالم یہ رہے گا, بازو تو دور کی بات, خود اپنی حالت کیسی ہے, اپنے بدن کی کیفیت کیسی ہے وہ تک سوچتا ہے آدمی حشر کے میدان میں. تو اس ٹائم کی تیاری ہمیں کرنا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ وما ادراک ما ہی نار حامیہ, یہ وہ چمڑوں کو نکال کے پھینکنے والی, جلا کے خاکستر کرنے والی آگ ہے, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو میرے بھائیوں میزان کے بارے میں یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا. میزان کے تعلق سے ایک اور آیت وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی آدمی کا کچھ نیک ہو یا برائی ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تولے گا. دیکھو کتنا عجیب ماجرا ہے. قیامت کے دن ایک آدمی ایسا رہے گا جس کے ترازو برابر رہیں گے, ترازو بھی نیکیاں بھی گناہ بھی دونوں برابر رہیں گے. وہ آدمی دیکھتا رہے گا اب میرا عالم کیا ہوگا. کچھ آدمی ایسے بھی رہیں گے جس کے گناہوں کا پلڑا وزندار رہے گا, نیکیوں کا اوپر ہلکا ہوگا. تو ایک ایسی نیکی اوپر سے آ کے پڑے گی جس نیکی کی وجہ سے پلڑا وزندار ہو جائے گا, نیکیوں کا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ نیکی وہ ہے کہ جنازے میں کسی کے پیچھے چلے گئے اور وہاں پہ جا کے مٹی ڈالے نہیں, خبر میں مٹی ڈالنے کا جو اجر ہے وہ بھی, یعنی چھوٹا معمولی سا کام نا, کسی کی تدفین کے ٹائم پہ ہمیں کھڑے رہنا, انتظار کرنا, وہاں پہ اس کے مٹی ڈالنے تک وہاں انتظار کرنا, یہ عمل قیامت کے دن سبحان اللہ اتنا بڑا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ دے گا کہ ترازو وزندار ہو جائے گا. ایک اور نیکی ہے, ایک آدمی ایسا رہے گا دیکھتا رہے گا اب تو میں گیا, ترازو اس کا جو نیکیوں کا ہے وہ اوپر ہے, ہلکا رہے گا. اوپر سے ایک ایسی نیکی پڑے گی وہ نیکی کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا وزندار ہوگا, بھاری ہو جائے گا. بتایا جائے گا کہ تو جو دین کی باتیں سیکھتا تھا نہیں وہ دین کی باتیں دوسروں کو تو بتایا نا, اس بتانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے ترازو کی نیکیوں کے ترازو کے پلڑے کو اللہ تعالیٰ بھاری کر دیا, وزندار ہو گیا. تو میرے بھائیوں کچھ نیکیاں ایسی رہتی کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, اس کا حساب و کتاب کے سلسلے میں کوئی تصور ہمارا نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ نکالے گا قیامت کے دن پوری بات. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اس کے گردن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک انسان کے گردن میں ہمیں طوق ڈالے. طوق بولے تو کتاب, طوق ایسا جیسا گلے میں کچھ ہار ڈالتے ہیں, کچھ سنکل ڈالتے ہیں, طوق بولتے ہیں. طوق ہمیں پہنائے, یہ طوق کسی کو نہیں دکھتا, یہ اللہ تعالیٰ کو دکھتا ہے, اللہ تعالیٰ رکھا ہے. اور یہ کتاب کو, یہ طوق کو اللہ تعالیٰ نکالے گا قیامت کے دن, اس کو کھول کے پیش کرے گا اللہ تعالیٰ. آج ہم وہ آیتیں سنیں وَكَفَى اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. یہ کتاب تیری زندگی کی کتاب ہے, تو پڑھ لے اور تو کافی ہے کہ تو جنت میں جانا یا جہنم میں جانا یہ تیرے لیے تو خود ڈیسائیڈ کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طوق ہر ایک کو ہمیں اب اس کے گلے میں پہنائے ہیں اور اس کو نکالیں گے قیامت کے دن, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو قیامت کے دن جب تمام مومنین, اب کس کے اعمال کو تولیں گے, کیا تمام مومنین کے بھی, یہ سوال ایک ہمارا. تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتے ہیں, 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتے ہیں, ان کے لیے نہ تو حساب و کتاب ہوگا نہ ان کے لیے میزان میں ترازو تولے جائیں گے. ترازو میں ان کے نیکیوں کو, ان کے اعمال کو تولا جائے گا, بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ جیسے ہی حشر کے میدان میں آئیں گے ان کا استقبال بھی رہے گا, ان کے اوپر سلامتی رہے گی, رحمت رہے گی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. 70,000 پر جو لوگ ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. میرے بھائیو 70,000 جو لوگ ہیں ان کے اعمال معلوم ہیں, ان کے کام کیا تھے, ان کے کام بڑے بڑے کیا بھی نہیں, مختصر ہے, بڑے آسان. وہ
तोता फाली नहीं करते, वो फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं करते, हाथ दिखाना किसी के पास, और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। वो वालल्लज़ीना वो ऐसे रहते हैं कि अल्लाह पर वालल्लाहि यतवक्कलून, वो अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करने वाले होते हैं। तो बहरहाल ये जो 70,000 लोग जन्नत में दाखिल होंगे बगैर हिसाब किताब के, उनके अलावा तमाम लोगों के अमाल को अल्लाह ताला तोलेगा। तमाम नेक लोग हैं, मोमिनीन हैं, और मोमिनीन में से बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो खलत मलत अच्छे भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। ऐसे लोगों के तराजू भी, ऐसे लोगों के अमाल को भी अल्लाह तोलेगा। एक दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ, जो मीज़ान के सिलसिले में यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़म्बी वख़सा शैतानी। इसका माना क्या बोले तो अल्लाह मुझे माफ फरमा और मेरे साथ जो शैतान है उसको जलील कर, वख़सा शैतानी। इसी तरह वफ़ुक्क रिहानी वतक़िल मीज़ानी, अल्लाह मुझे गर्दन आजाद करने का जो सवाब है वो अता फरमा और मेरे मीज़ान को भर दे, मेरे तराजू को भर दे। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो हमें भी दुआओं की पाबंदी करना। और मीज़ान के सिलसिले में एक और बात है कि आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मजाजी माना इख्तियार करते हैं। मजाजी माना बोले तो जो अल्लाह ताला के हाथ हैं, अल्लाह ताला यदुल्लाहि मबसूततान, कुरान ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए नहीं हैं, खुले हैं, अल्लाह के रहमत के हाथ हैं। लोग माना करते अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह का चेहरा है बोले तो वो कैसा है हमें नहीं बोलना है, कैसा है हमें नहीं बोलना, उसकी शान के मुताबिक है। वयबक़ा वज्हु रब्बिका, अल्लाह ताला का चेहरा है, अल्लाह ताला के चेहरे के अलावा तमाम के तमाम फना होने वाले हैं, ये कुरान मजीद की आयत है। तो उसका माना अपनी तरफ से करना ये गलत बात है। जैसे मीज़ान के बारे में लोग क्या करते हैं, मीज़ान बोले तो दीन, हक बातें ये माना करते हैं, गलत माना है। मीज़ान अल्लाह ने कहा वनदउल मवाज़ीन, मवाज़ीन बोले तो तोले जाने की मशीन अल्लाह ताला वहां खड़े रखेगा। कौन सी? वो तराजू को, दो पल्लों को अल्लाह ताला लाएगा। जैसा माना कुरान और हदीस में बताया गया उसको वैसे ही हमें मानना है। लोग अलग अलग बातें, जैसे दज्जाल के बारे में बताते हैं, दज्जाल बोले तो फितने, क़यामत से पहले आने वाले फितने। बाद लोग पेट्रोल को भी बोलते हैं, पेट्रोल की वजह से लोग परेशान हैं, या इंटरनेट के जरिए से लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं, इसको नाम दे देते दज्जाल के। यानी अपनी तरफ से नाम बोलना ये गलत बात है, ये गैरों का तरीका है। गैरों के पास कोई अकीदा नहीं ना आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं उनके पास। अच्छा, अब जन्नत जहन्नम बोले तो दुनिया के अंदर एक अच्छा पढ़ना उनके लिए जन्नत है और दुख तकलीफ जिनकी है वो जहन्नम है, ऐसा माना करते हैं। ये गैरों का माना, गैरों के पास ये चीज है। मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर जैसा ईमान रखता है, आखिरत के दिन के ऊपर भी ईमान रखता है। तो ये जो बात है ये अपनी तरफ से लोग माने बताते हैं, ये मजाजी माना होते हैं, इसको इस तरह में नहीं करना है। क़यामत के दिन मेरे भाइयों, जिन आमाल को अल्लाह ताला तोलता है, यानी जो नेकियों के पल्ले को वजनदार बनाएंगे, ऐसे आमाल की भी हमें फिक्र करना है नहीं करना है मेरे भाइयों। तो इंशाअल्लाह हम कुछ ऐसे बातें भी सीख लें ताकि हमारे ये आमाल नेकियों के पल्ले को वजनदार करें। इमाम सुफियान सौरी अलैहि रहमतुल्लाह बताते हैं कि बड़ी पते की बात कि हुकूक के मामले में अगर अल्लाह ताला के हुकूक में कमी बेशी हुई है तो अल्लाह माफ करने वाला है। अगर ऐसे इबादतों में कुछ कमी बेशी हुई है तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है, कर सकता है अल्लाह ताला अगर चाहे, यानी इख्तियार है अल्लाह के ऊपर। रही बात बंदों के साथ अगर हुकूक को छीनने वाली बात है तो ये बहुत बड़ी खतरे की बात है, बहुत बड़ा मामला बिगड़ने वाला है। इमाम सुफियान सौरी बताते हैं कि हुकूकुल इबाद में अगर कोताही है, बंदों के साथ मुआमला करना, बड़ों का अदब करना, एहतराम करना, छोटों के ऊपर रहम करना, यानी लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, बुरे अखलाक से पेश आना, ये जो चीज है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके बारे में नहीं लेगा, बंदे को छोड़ देगा। जहां तू तेरे जो भी किसी का ग़ीबत किया, किसी की इज्जत को उछाल के रखा, किसी के ऊपर इल्जाम लगाया, यानी ऐसे जो भी अमल है, जो मुफलिस की हदीस है, मुफलिस का माना क्या? साहबा से पूछते अल्लाह के नबी मुफलिस कौन है? साहबा बताते हैं दीनार दिरहम जिसके पास नहीं वो मुफलिस है।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیاں بہت سارے رہیں گے، ڈھیر سارے نیکیاں وہ لے کے آئے گا، مگر اس کے پیچھے کیوں لگے گی؟ لوگوں کی آئیں گے لوگ بولیں گے اللہ یہ میرے پاس یہ کیا تھا، میرے پاس چوری کیا، میرے اوپر الزام لگایا، میرے اوپر جھوٹا بہتان لگایا، مجھے یہ کیا وہ کیا، اس کے پورے نیکیاں ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس صرف گناہ رہیں گے۔ اب لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اللہ اس کے اوپر ڈالے گا۔ جنت میں جانے والا آدمی جہنم کا مستحق ٹھہرا، یہ مفلس ہے۔ یعنی حقوق العباد کے سلسلے میں بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ ایک بندہ ڈھونڈے گا ایک نیکی کو، وہ دیکھتا رہے گا، تڑپتا رہے گا کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے، مجھے ایک نیکی دے، مجھے ایک نیکی کی بدولت میں جنت میں جاؤں۔ یہ کوشش ہر ایک وہاں کرنے والا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن کوئی بھی نہیں، ہاں تقوی کی بنیاد پر جو لوگ ہیں، سبحان اللہ، تقوی کی بنیاد پر۔ سورۃ طور اگر آپ پڑھیں گے، سورۃ طور میں یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے اپنے کنبے کو ڈھونڈیں گے، سبحان اللہ، اپنے بیوی بچوں کو ڈھونڈیں گے، وہ کچھ دور رہیں گے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے کہا، یعنی دردناک عذاب سے اللہ نے ہمارے کو بچایا۔ اللہ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ کچھ نیک کاموں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کو ایسی توفیق دیا۔ وہ لوگ ڈھونڈیں گے، ماں باپ ان کے بیوی بچے دور رہیں گے، اللہ ان کے اوپر احسان کر کے ان کو بچا کر اس کے قریب کرے گا۔ یعنی ایک خاندان قبیلہ پورا کا پورا جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ملائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملیں گے لوگ۔ شرط یہ ہے کہ تقوی، اللہ کو ڈر کے جینا۔ تو میرے بھائیو، میزان کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں ہم بڑے چوکنا ہونا ہے۔ اگر وہاں کسی بندے کا حق ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں دلواتا، یہ اس کو سزا اور جزا کا اللہ فیصلہ نہیں کرنے والا۔ اب جو میزان ہے ترازو، اس کی کیفیت کیسے رہتی؟ امام البانی علیہ الرحمہ کی جو صحیح کرتا حدیث، اس حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، ایک آدمی آئے گا، اس کے بہت سارے گناہ رہیں گے، بہت سارے گناہ، سب گناہوں کو اللہ رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے 90 پر 9 دفتریں اس کے رہیں گے، 99 دفتر، 99 دفتروں کو سامنے رکھ کے پھیلائے گا اللہ تعالیٰ تا حد نگاہ، جتنی دور اس کی نگاہ جا سکتی ہے اتنی دور تک ایک دفتر معلوم نا، رجسٹر، وہ رجسٹر میں اس کا کھاتا لکھا رہے گا، کھاتا، اس کے اعمال پورا، کتنی دور جاتی ہے ہماری نگاہ اتنی دور تک اس کا رجسٹر رہے گا، سب گناہ سے بھرے رہیں گے، سب گناہ اس کے اندر رہیں گے۔ اب وہ گناہ دیکھ کے حیران ہوگا بندہ، ڈرتا رہے گا۔ اللہ پوچھے گا بندے کیا تو تیرے اوپر ظلم ہوا کیا؟ کہے گا یا رب نہیں، ایسا کیا بھی نہیں۔ کیا تو تیرے پاس عذر ہے کیا؟ تو کچھ بولنا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہ رہا۔ ڈرتا رہے گا وہ، کب کا پتہ ہے کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ تو کہے نہیں اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمارے پاس ایک نیکی ہے تیری، ایک نیکی ہے، ایک چھوٹا پرزہ، کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا، چھوٹی چٹھی رہے گی، اس چٹھی کے اندر لکھا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ چٹھی کیا کرے گی؟ اتنے بڑے بڑے دفتر ہیں، ان دفتروں کے بیچ میں میری چھوٹی چٹھی ہے، چھوٹی نیکی میرا کیا کام آئے گی؟ دیکھو اس حدیث کو ذرا غور کرو، یعنی نیکی چھوٹی ہوگی مگر میزان کے اندر کون سا عمل وزندار بنائے گا، میزان کی شان کیا ہے، میزان کی خوبصورتی کیا ہے، یہ حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں، مطلب ایک حد بتایا جا رہا، اس کے گناہ اور بھی رہیں گے، ہو سکتا ہے یا ایسا بھی بندہ رہے گا اس کے گناہ بہت زیادہ رہیں گے، وہ شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس ایک نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے سب معاف کر دیتا ہے۔ وہ چٹھی کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، پورے اس کے 99 دفتروں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، یہ جو چٹھی ہے کلمہ طیبہ کی، وہ چٹھی وزندار ہوگی۔ ذرا ہم گریبانوں میں چھان کے کتنے لوگ ہیں کلمہ طیبہ کے شروط جانتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں صحیح معنوں سے، اس کے آداب، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو شرم کی بات ہے، بہت سارے مسلمان ہمارے کلمہ معلوم نہیں رہتا، کلمہ طیبہ بولے تو سوال کرے تو لوگ عجیب جوابات دیتے ہیں، کلمہ طیبہ بولے اب جو جلوس میں جاتے رہتے ہیں، اجمیر شریف کی طرف تشریف لے جاتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب پوچھیں گے
تو کلمہ کا معنی بولے تو عورت کا نام ہے، ایسے جوابات دیتے ہیں، عجیب عجیب جواب ان کے پاس. اور وہی ان کا جو کام کرتے ہیں، کسی جلوس میں نکلے ہیں یا کہیں نکلے ہیں تو اس کی پوری ہسٹری ان کے پاس رہتی ہے. وہ کیا کام کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، کتنے دن کر رہے ہیں، کیا کچھ کھانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، سب یہ جو فیک کام ہے یہ سب اس کے اوپر دھوکے میں آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں تو بڑی جانکاری، جو سچا دین ہے، سچی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رہتی. مسلمان ایسے ہی آج. تو کلمہ طیبہ یہاں یہ ایک نیکی کی اتنی بڑی شان ہے، اور میزان کے اندر یہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم اور کرم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ نیکیوں کو اتنا وزندار بناتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کلمہ طیبہ. یہ کلمہ طیبہ ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جس کو بار بار پڑھنا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ترازو کو وزندار بناتا ہے. بار بار پڑھنا، اس کا ورد کرنا، صبح و شام اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 10 مرتبہ صبح میں 10 مرتبہ شام میں پڑھے گے، تمام شیطانی ہتھ کنڈوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے. ایک اور حدیث میں 100 مرتبہ کی بھی روایت ہے. تو یہ کلمہ طیبہ. ایک اور حدیث میں دوسرا جو عمل ہے، جو ذکر ہے، الحمدللہ. کتنی بڑی ہوئی ہے، بہت بڑا ہے کیا پہاڑ جیسا چھوٹا عمل. سبحان اللہ. دیکھو وزن، ترازو کو وزندار کرنے والے اعمال. الحمدللہ آپ بول رہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، سچے دل سے، دل کو صاف رکھ کے بولے کہ میرا بڑپنا کیا بھی نہیں ہے، میرا بڑپنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر سب سے بڑپنا، سب سے زیادہ پیدرکم اگر کسی کا چل رہا تو اللہ کا چل رہا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے. یہ سمجھتے ہوئے ہم پڑھے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے وزن کرتا ہے. میرے بھائیو، وزن کے سلسلے میں ایک حدیث جو جنازے کے پیچھے آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے دفن ہونے تک بھی رکتا ہے، تو کیا ثواب ہے؟ کسی کو معلوم؟ جب جنازے کی نماز پڑھتا ہے ایک وقت کا پاٹ ہوتا ثواب ملتا. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ 2 قیرات. ایک قیرات کا وزن، ایک قیرات کا مطلب کیا بولے تو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب. دیکھو یہاں قیرات کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احد پہاڑ کے وزن کے برابر. حدیث میں ہے احد پہاڑ کا وزن. تو ترازو میں بھی نیکیوں کو اللہ تولتا ہے، بس اس کا اخلاص، انہیں کس وجہ سے آیا، اس کی نیت کیا، اس کے دل کا ارادہ کیا، یہ اصل چیز ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ جو ذکر و اذکار ہیں، یہ نیکیاں ہیں، اس کو ہمیں غور کرنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے وزندار کرتا ہے. دیکھو یہ جو دوسرا عمل یہ کہ الحمدللہ. تیسرا عمل جو ترازو کو وزندار بناتا ہے، 2 کلمے، کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. کیا معنی ہو؟ جو زبان پہ ہلکے، میزان میں وزندار، اور جو 2 کلمے اللہ کو بڑے پسندیدہ. کیا کلمے ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. بس یہ دیکھو کتنا آسان ہے پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے سے بھی ترازو کو وزندار کرتا ہے. اسی طرح نمازوں کے بعد اذکار، نماز کے بعد جو بھی اذکار ہیں، سبحان اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس کے بعد جتنے بھی دعائیں، تمام دعاؤں کو پڑھنا بھی، یہ بھی قیامت کے دن میزان میں وزندار ہوں گی. یہ بھی، اور رات کی دعائیں بھی ہیں، رات میں پڑھنے والی دعائیں بھی، یہ بھی وزندار کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں علیک بحسن الخلق وطول الصمت، یعنی اے ابو ذر تم اچھے اخلاق کو اپناؤ اور زبان کی حفاظت کرو. یہ 2 اعمال بھی تمہارے لیے ترازو میں وزندار بنیں گے. یعنی لمبی عمر چاہتے ہیں تو ایسے آدمی کو اچھے اخلاق، صلہ رحمی کا کام کرنا ہے، تو اسی طرح وزندار بھی ہوں گے. اور اسی طرح وہ عمل جو کسی کے اولاد ہو یہاں، اور اولاد کے وفات پانے پر صبر کرے، یہ صبر کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ترازو میں وزندار کرتا ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں کسی چیز کو وقف کرنا، یہ بھی ترازو میں وزندار کرتا ہے. جیسے صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی گھوڑا پالتا ہے جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں لے جانے کے لیے، وہ گھوڑا کسی کو وقف کرتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے، یعنی فی سبیل اللہ چلے
تو اس کا جو گھاس کھانا ہے وہ بھی نیکی میں لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ترازو میں وزندار کرتا ہے۔ یہ جو کچھ اعمال ہیں جو ہم لوگوں کو اپنانا ہے، جس کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ ترازو کو وزندار کرتا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے میں دعا کروں گا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو لیلۃ القدر پانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری التجاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہیں، تمام نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت نصیب فرما، ہمارے بزرگان کو اے اللہ عمروں میں عبادتوں کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبھی حضرات اور اوپر مدرسے میں جو بیٹھی ہیں تمام خواتین کو بھی اللہ عبادتوں کو کثرت سے انجام دینے کی توفیق دے، زندگی کو غنیمت جان کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال جو نیکیاں جو جنت میں لے جانے والے ہیں اس کو کثرت سے ادا کرنے کے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔